اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے ولی کا۔ جب ایک اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چھوڑتا ہے تو کیسے ایک کتا اس ولی کو اللہ کی ذات پر توکل سکھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک نیک نوجوان رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی کرتا تھا، لیکن ساتھ میں وہ اپنی دنیا داری کے کام بھی نپٹا رہا تھا۔ ایک دن اس نیک نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی دنیا چھوڑ دوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کروں اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کروں۔ میرا رزق جو میرے ذمے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں عطا کر دے گا، پھر یہ دنیا کی مشکلوں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی مشکلوں میں پڑ کے بھی میں اپنے رزق سے زیادہ تو کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اس نوجوان نے دنیا کو خیر آباد کہا اور ایک جنگل کی طرف چل نکلا۔ کافی دیر جنگل میں چلتا رہا اور کسی مناسب جگہ کی تلاش میں رہا۔ آخر کار یہ نوجوان ایک غار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سوچا کہ باقی کی زندگی اسی غار میں گزارتا ہوں اور اسی غار میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرا رزق وہ میرا کریم اور رحیم پروردگار مجھے اسی غار میں ضرور دے دے گا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرا رزق مجھے نہیں مل جائے گا۔ بس یہ نوجوان اسی غار میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ کافی دیر تک یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا رہا اور اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتا رہا۔ اس نوجوان نے اپنے لیے ایک سونے کا ٹائم مخصوص کر لیا کہ اس وقت میں تھوڑا سا آرام کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا۔ جب یہ اپنے مخصوص وقت میں آرام کرنے لگا اور گہری نیند میں سو گیا، کچھ دیر کے بعد یہ نوجوان اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس غار کے دہانے پر ایک انار کا پیڑ اگا ہوا تھا اور اس پر کچھ انار لگے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت تو یہ انار کا پیڑ یہاں نہیں تھا اور یہ ابھی لگا ہے، تو بے شک یہ میرے اللہ نے میرے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اور اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ انار اس پیڑ سے اتار لیے اور وہی کھانے لگا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے یہ انار کھائے، یہ نوجوان حیران رہ گیا، کیونکہ ایسا پھل تو اس نے پہلے دنیا میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ ان اناروں کا اپنا ذائقہ تھا، اپنی خوشبو تھی اور ان کی اپنی ہی مٹھاس تھی۔ بے شک دیکھنے سے یہ دنیا کے اناروں کی طرح معلوم ہوتے تھے، لیکن کھانے سے یہ دنیا کے اناروں سے لاکھوں گنا بہتر تھے۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب اس نوجوان کا یہی معمول ہو گیا تھا کہ روزانہ اس پیڑ پر کچھ انار لگتے، یہ نوجوان ان اناروں کو اتار کر کھاتا اور پورا دن عبادت کرتا رہتا۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پیارے بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے سے بھی امتحان لیا، اور جب ایک دن یہ نوجوان اپنا آرام کر کے عبادت کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس پیڑ پر انار نہیں تھے۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صبر کے ساتھ پورا دن عبادت کرتا رہا۔ اگلا دن ہوا، لیکن اگلے دن بھی پیڑ پر انار نہیں لگے۔ اس نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر صبر کے ساتھ پورا دن عبادت کرتا رہا۔ یہ نوجوان تیسرے دن اٹھا تو اب بھوک سے یہ نڈھال تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو درخت پر پھر انار نہیں لگے ہوئے تھے۔ یہ سوچنے لگا کہ اگر اس پر انار نہ لگے تو میں تو بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے کہیں سے روٹی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ یہ نوجوان اپنی غار سے نکلا اور بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس نوجوان نے سوچا چلو ایک روٹی اسی گھر والے سے مانگ لیتا ہوں اور پھر اپنی غار میں چلا جاؤں گا اور پھر سے عبادت کرتا رہوں گا۔
لیکن جیسے ہی یہ نوجوان اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا، الہامی طور پر اس نوجوان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گھر ایک چور کا ہے۔ یہ سوچنے لگا میرے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کو یہ چرا لے گا، میں نے بس کھانے کے لیے ایک روٹی ہی تو لینی ہے۔ اور یہ سوچ کر یہ نوجوان اس جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نوجوان نے چور سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر ہے تو مجھے دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ یہ چور اس نوجوان سے کہنے لگا میرے پاس 4 روٹیاں پڑی ہیں، لیکن یہ چاروں روٹیاں میرے رکھوالے کتے کی ہیں، اور تو میرے پاس کچھ نہیں۔ ہاں اگر تم کھانا چاہو تو یہی چاروں روٹیاں لے سکتے ہو۔ اس نوجوان نے سوچا چلو میں یہی روٹیاں کھا لوں گا اور اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ اس نوجوان نے یہ روٹیاں اٹھائی اور اٹھا کر باہر جانے لگا تو جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا اس پر بھونکنے لگا۔ اس نوجوان نے سمجھا شاید یہ کتا بھوکا ہے اور میں اس کی روٹیاں لے کر جا رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں ایک روٹی اسے ڈال دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نوجوان نے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی۔ یہ کتا ایک بار پھر بھونکنے لگا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ شاید ابھی یہ مزید بھوکا ہے، کیونکہ پہلے تو ہر روز یہ 4 روٹیاں کھاتا ہے اور آج میں نے اسے ایک روٹی ڈالی ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، لیکن کتا روٹی کھانے کے بعد ایک بار پھر بھونک پڑا۔ اس نوجوان نے تیسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، اس کتے نے تیسری روٹی بھی کھا لی اور پھر بھونکنے لگا۔ یہ نوجوان کتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 4 روٹیاں تمہارے مالک سے مانگی تھیں، ان میں سے 3 میں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب ایک ہی بچی ہے اور وہ بھی تو مجھ سے مانگتا ہے، اب ایک روٹی تو مجھے کھانے دے۔ اللہ کی قدرت کہ وہ کتا انسانوں کی طرح بولنے لگا اور بول کر کہنے لگا اے اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد سمجھنے والے جاہل انسان، اگر میں روٹیاں مانگ رہا ہوں تو اپنے مالک کی مانگ رہا ہوں، کسی غیر سے تو میں نے نہیں مانگی، اور تم خود کو دیکھو کہ تم نے اپنے مالک سے کھانا نہیں مانگا بلکہ اس چور کے در پر آ کے روٹی مانگنے لگے۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں تھا؟ کیا تمہارا خدا تمہارا رزق تم تک نہیں پہنچاتا؟ حالانکہ اس کا وعدہ ہے کہ کوئی انسان تب تک نہیں مرتا جب تک اس کا رزق اسے نہیں مل جاتا۔ کیا تمہیں رزق سے پہلے موت آ سکتی ہے؟ جو خدا اتنا عرصہ تمہیں انار کھلاتا رہا، کیا وہ دوبارہ سے انار پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن تم نے جلد بازی کی اور ناشکرے ہو گئے۔ اس کتے کی یہ باتیں سن کر اس عابد کو احساس ہوا کہ واقعتاً میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے اپنے اللہ سے مانگنا تھا اور میں اس چور کے دروازے پر آ گیا ہوں۔ یہ چور جو خود کماتا بھی نہیں بلکہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، دوسروں کا رزق چراتا ہے، میں اس کی روٹی کھانے جا رہا تھا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ یہ عابد نوجوان دوبارہ اپنی غار میں آ گیا اور پھر سے عبادت میں مشغول ہو گیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی پر توبہ کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا۔ بھوک کی شدت تھی اور یہ نوجوان تڑپ تڑپ کر رو بھی رہا تھا۔ بس اسی کیفیت میں یہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ انار کے درخت پر پھر سے انار لگے ہوئے تھے۔ یہ نوجوان یہ انار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور یہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری غلطی معاف فرما دی ہے اور وہ رحیم کریم اللہ مجھ پر ایک بار پھر سے راضی ہو گیا ہے۔ اس نے یہ انار کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ انار کھانے سے اس کے جسم میں 3 دن کی بھوک کی وجہ سے جو کمزوری آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر سے یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور پھر اسی طرح یہ عبادت میں مصروف رہا۔